ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو سید الشہور بنایا ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ، اور عربی زبان ایسی جامع ترین زبان ہے کہ دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عربی زبان والوں سے محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ احب العرب للثلاث، عربیوں سے محبت کرو تین وجوہ کی بنا پر۔ لأنی عربی، اس لیے کہ میں محمد خود عربی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والقرآن عربی، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب عربی زبان میں ہے، اس وجہ سے تم عرب سے محبت کرو۔ ولسان اہل الجنت عربی، اور جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، چاہے دنیا میں کوئی زبان ہو، پشتون ہوں یا پنجابی ہوں یا سرائکی ہوں یا مسلمان ہو اور انگلش بولتا ہو، بلوچی بولتا ہو، کوئی بھی زبان ہو، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی زبان کی اہمیت کو اس حدیث میں واضح کر دیا ہے۔ تو عرب کا ایک مقولہ مجھے یاد آیا رمضان کے بارے میں، تو یہ بات میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ جتنی جامعیت عربی میں ہے اتنی کسی اور زبان میں قطعاً نہیں ہے۔ اتنی فراخی، اتنی وسعت کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ چنانچہ ایک عرب کا خوبصورت مقولہ رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ رمضان جب شروع ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا اہلن اہلن اہلن، جس طرح کہ عرب لوگ
اپنے آنے والے مہمان کو کیا کہتے ہیں؟ اہلم و سہلم و مرحبا۔ تو ایسے ہی ہم نے رمضان کو اہلن کہا ہے کہ اے رمضان تیرا آنا مبارک ہو، اے رمضان ہم تیرا استقبال کرتے ہیں، اے رمضان ہم تیری چاہت کرنے والے ہیں، اے رمضان ہم تیری قدر کرنے والے ہیں۔ ہم نے اہلن کہہ کر رمضان المبارک کا استقبال کیا تھا، لیکن شروع ہوتے ہی ایک رات گئی، ایک روزہ ختم، دوسری رات دوسرا روزہ ختم، تیسری رات تیسرا روزہ ختم، اور وہ مہینہ رمضان کا کہ جس کے 3 حصے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا دیے، فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت اور بخشش کا ہے، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ 3 حصے خود نبی علیہ السلام نے اس رمضان کے مہینے کے بنائے ہیں۔ تو اتنے روزے ختم، بالآخر 1/3، 1/3، ایک حصہ کل مغرب کی افطاری کے وقت اس کا مکمل ہو چکا ہے۔ تو عرب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں ہم نے جس کو اہلن کہہ کر استقبال کیا تھا، خوش آمدید کہا تھا، اب ہم اس کی منت کر رہے ہیں کہ اے آنے والے مہمان تو جلدی جلدی جا رہا ہے، اب اس کو اہلن کی بجائے مہلن کہہ رہے ہیں۔ مہلن مہلن مہلن، مہلن کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا، کچھ ٹھہر جا، کچھ ٹھہر جا۔ یہ وہ عرب لوگ کہتے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں رمضان کی گھڑیوں کی قدر ہے، رمضان کی راتوں کی قدر ہے، رمضان کے دنوں کی قدر ہے، یہ وہ کہتے ہوں گے۔ ورنہ میرے خیال کے مطابق تو ادھر والے تو سوائے عید کے اور کسی چیز کا انتظار ہی نہیں کر رہے کہ جلدی جا جلدی جا، اے عید تو جلدی آ۔ یہ ہمارا ذوق ہے، وہ عرب کا ذوق ہے۔ یہ دن اور یہ راتیں پھر ہمیں نصیب نہیں ہوں گی، ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ گرمی ہے، پیاس ہے، اور اسی طرح بعض لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، یہ چیز بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، پھر بھی رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ رہے۔ یہ کس قدر محرومی کی بات ہے اور صدمے کی بات ہے۔ میں یہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر عمر بھر روزے رکھتا رہے، رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اس قدر قیمتی روزے ہیں۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: الضرب بالسیف، الصوم فی الصیف، الخدمت للضیف۔ فرمایا 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان کارزار ہو، جہاد کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، اس لیے کہ جن کو اللہ نے بہادری دی ہے وہ نہ چھپتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، وہ پیش قدمیاں کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان میں نکلنا اور پیش قدمی کرنا یہ بالکل واضح اور عیاں ہے، سب کو پتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت بھی 21 رمضان المبارک کو ہوئی ہے،
وہ یہ فرماتے ہیں 3 چیزیں مجھے پسند. پہلی چیز الضرب بالسیف، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، میں کافروں کی گردنیں تلوار سے مارتا جاؤں، یہ مجھے بڑا پسند ہے. اس لیے کہ اسلام کی سربلندی اللہ تعالی نے اسی راستے میں رکھی ہے، یہ فی سبیل اللہ. بلکہ اس راستے میں جو جان دیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ تک نہ کہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اسی طرح ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لی ہے کیا؟ انفسہم واموالہم، اللہ نے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں. اللہ پاک نے مال اور جان لے کر یہ کیا دی ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر میدان کارزار کو پسند فرماتے تھے، پیش قدمی کو پسند فرمایا کرتے تھے. بہادری ہے، جرت ہے. دیگر صحابہ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دین جو 2 سال 3 مہینے خلافت صدیقی مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں یہ بڑے قیمتی سال ہیں. یہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں یہ کام نہ کرتے ہمیں دین محفوظ نظر نہ آتا. کون سا کام کیا؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے جہاد کے لیے اور اس سے لڑنے کے لیے جھوٹا مدعی نبوت کے مقابلے کے لیے آپ نے ایک دستہ روانہ فرمایا اور ان کا مقابلہ کیا، مدعی نبوت کو قتل کیا. یاد رکھیں یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا امت کا اجماعی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی آدمی تھوڑا سا بھی ہاتھ ڈالے گا، دسترازی کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس امت کے علماء، اس امت کی عوام انشاءاللہ اس کو عبرتناک سزا دے گی. اس لیے کہ جس طرح میرے رب کی توحید مسلم ہے، میرے رب کی توحید سے مسلمان ہٹ نہیں سکتا، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت سے بھی ہٹ نہیں سکتا. یہ دونوں عقیدے اجماعی ہیں. کوشش لوگ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے اس قانون کو ختم کرایا جائے، ختم نبوت کے انکار کرنے والے کو غیر مسلم قرار نہ دیا جائے. لیکن یاد رکھیں ختم نبوت کا منکر قرآن کی روح سے بھی کافر ہے، ختم نبوت کا منکر حدیث رسول اللہ کی روح سے بھی کافر ہے، ختم نبوت کا منکر اجماع امت سے بھی کافر ہے. اس لیے اس کے کفر میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے دعوے دار نبوت ان کا مقابلہ کیا، زکوٰۃ کے منکرین سے جہاد فرمایا. جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر وہ روک لیں گے تو ہم ان سے بھی جہاد کریں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال فتنوں کی سرکوبی کے لیے لگا دیے اور آپ نے فتنوں کو دبا دیا. اللہ پاک نے جسم نحیف دیا تھا، کمزور جسم دیا تھا، لیکن ایمان آپ کو جو عطا فرمایا وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط عطا فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی موقع ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں ہر فتنے کا سر کچل کے رکھ دیا.
اس لیے میں نے صحیح کہا ہے کہ اگر 2 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت کو نہ ملتے تو آپ کو آج دین اصلی شکل میں نظر نہ آتا۔ احسان ہے حضرت صدیق اکبر کا، اور صدیق اکبر سے بڑا احسان تو میرے رب کا ہے کہ جس نے اس امت کو صدیق اکبر جیسا جرنیل عطا فرما دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ صدیق کی بیٹی نام کیا ہے جی؟ عائشہ صدیقہ۔ 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے، رمضان میں وصال ہوا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں کہ جن کا وصال سال کا فرق ہے رمضان میں ہوا ہے۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان المبارک کو ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ المکرمہ میں وصال کر گئیں، اور آج جنت المعلی قبرستان مکہ المکرمہ کا اگر کسی شخصیت کے نام سے متعارف ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اس قبرستان کی کیا خصوصیت ہے؟ حالانکہ وہ قبرستان مکہ کا قبرستان ہے، وہ بڑے اونچے شہر کا قبرستان ہے، اس شہر کا قبرستان ہے جس کی قسمیں اللہ نے خود کھائی ہیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ نے اس شہر کی قسمیں کھائی ہیں۔ اگر یہ بھی ہوتا تو کافی تھا کہ یہ قبرستان مکہ المکرمہ کا ہے، لیکن لوگ اس نیت سے نہیں جاتے بلکہ جاتے ہیں کہ ہر حاجی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت سارے حاجیوں کو دیکھا، کیا ادھر قبرستان میں کیوں آئے ہو؟ یار بتاؤ تو صحیح اماں خدیجہ کی قبر کدھر ہے؟ تو کس کے نام سے وہ تعارف کروا رہے ہیں؟ اماں خدیجہ کی قبر کدھر ہے؟ میں نے بھی شرطے سے پوچھا تھا کہ اماں خدیجہ کی قبر کدھر ہے؟ ہاں بھی آپ بھی بولو نا، خدیجہ ہماری ماں لگتی ہے یا نہیں؟ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اندر آ کے جگہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا کیا اماں خدیجہ کی قبر کہاں ہے؟ تو میں نے بھی عربی شرطے سے پوچھا، میں نے کہا السلام علیکم یا اخی این قبر خدیجہ یہ امنا رضی اللہ عنہا، کہاں ہے قبر ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ کی؟ آپ کو اپنی وہ ماں یاد ہے اور یاد رہنی چاہیے، کون سی؟ جس نے آپ کو جنم دیا ہے، آپ اس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس ماں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان ماؤں کو نہ بھولیں۔ یہ بڑا عزت کا رشتہ ہے، یہ بڑے ثواب کا رشتہ ہے، یہ بڑی عقیدت کا رشتہ ہے، بڑے احترام کا رشتہ ہے، اس لیے کہ ایسی عورتیں کائنات میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا تم تقوی پر رہنا، تم پرہیزگاری پر رہنا، تم نماز پڑھتے رہنا، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہنا، تم حدیث رسول اللہ کا تکرار اور دہرانا اپنے گھروں میں کرتے رہنا، اس لیے کہ تم اہل بیت نبی ہو، میں نے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا ہے، اور یاد رکھو نہ تم سے پہلے نہ تمہارے بعد کوئی عورت کائنات کی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں، عائشہ جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ آج چونکہ یہ دن ان کی وفات کے قریب تھے تو لوگ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان پر جس کا احسان ہے، بانی پاکستان، اگر اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اور اہم شخصیات کا اگر پاکستان میں تذکرہ ضروری ہے تو سب سے بڑھ کر تذکرہ عائشہ کا کرنا ازحد ضروری ہے، اور خدیجہ کی عقیدت کو اجاگر کرنا ایمان بھی ہے اور اظہار تعظیم اور احترام بھی ہے۔ اس لیے خدیجۃ الکبریٰ جیسی نہ کوئی عورت پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی۔ میں ابھی چل کر اس کو واضح کرتا ہوں، ہے تو رمضان، ممکن ہے کیا کہ کسی کی مغفرت
سحری کے وقت دعا کرنے میں ہو جائے، کسی کی مغفرت افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت مغفرت کی دعا کر رہا ہو، اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دے۔ کسی کی روزے کی حالت میں، کسی کی تراویح پڑھنے کے بعد جب گھر لوٹے اللہ اس کی بخشش فرما دے، کسی کی شدت پیاس کو قبول کر کے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، کسی کا صدقہ فطر قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دے، پورے رمضان کے روزے قبول کر کے مغفرت فرما دے۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میری بخشش اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ عائشہ اور خدیجہ کی محبت، تعظیم اور عقیدت میں ہو سکتا ہے اللہ میری اور آپ کی بخشش فرما دے۔ یہ ہے عائشہ، یہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دل چاہتا ہے کہ ان کے نوکر بن جائیں۔ مجھے دہلی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے، کیا فرمایا کہ ایک آدمی نے دیکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بارش نہیں آ رہی تھی، بارش بند تھی، بڑے محدث ہیں، لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں اور دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار بارش عطا فرما دے، لیکن دعا کرنے کے باوجود بھی بارش نہیں آئی۔ ایک نوجوان بوڑھی عورت کو لے کے جا رہا ہے، اس نے مجمع کو پریشان دیکھا، قریب آ گیا، کہتا ہے کیوں پریشان ہو؟ کہا اللہ سے بار بار دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ کہا کہ پریشان نہ ہونا، یہی کھڑے رہو تم۔ گیا اور اس بوڑھی اماں کا اپنا جس کو لے کے جا رہا تھا اس کے دوپٹے کو پکڑ کر، اس کے دامن کو پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دوپٹہ چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی دوپٹہ چھوڑا بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میری ماں عفیفہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں پاکیزہ ہے، اس نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے اپنی ماں سے عقیدت ہے، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اس کے دوپٹے کا واسطہ اللہ کو دیتا ہوں، اے اللہ میری ماں پاکیزہ کے دوپٹے کا واسطہ میری مشکل حل فرما دے۔ تم نے دیکھا آج بھی میں نے اپنی ماں کی عفت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی، بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اگر دہلی کی ایک پاکیزہ عورت کے دوپٹے کی وجہ سے، عفت پاک دامنی کی وجہ سے بارش آ سکتی ہے تو عائشہ اور خدیجہ کی طہارت کی وجہ سے ہم کی بخشش بھی ہو سکتی ہے، میری اور تمہاری مغفرت بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن نے ان کو ماں کہا ہے، ماں مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کون ماں مانتا ہے عائشہ کو؟ کون خدیجہ کو ماں مانتا ہے؟ جذبات کو بھڑکا دوں گا، آپ کے سوئے خفتہ جذبات کو میں اس کو جاگتا کر دوں گا، اس لیے کہ یہ خطابت کوئی پیسے کی خطابت نہیں ہے، یہ ایمان کی خطابت ہے اور اس میں قدم رکھا ہے۔ خدا کی قسم اپنی بخشش کے لیے اللہ جل جلالہ لالچ سے، حرص سے، ناموری سے، شہرت سے ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور میری اس عقیدت کو قبول فرمائے۔ میں آپ کو پاکستان کے نام لیے بغیر ایک ایسے خطیب کا ذکر کرتا ہوں کہ جن کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالی نے جس اخلاص ہی اخلاص عطا فرمایا تھا۔ ہم نے کانوں سے ان کی تقریریں سنی ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے کیا فرماتے ہیں۔ پاکستان میں ایک مرتبہ ان کو کہا گیا کہ آپ عمرے کے لیے چلے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں عمرے کے لیے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روضہ رسول پر اگر میں پہنچ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں عمرہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ پاکستان میں میری بیوی عائشہ کی عزت محفوظ نہیں، بے احترامی کرتے ہیں ان کے دوپٹے کا تقدس محفوظ نہیں، تم وہاں پر محنت کرتے یہاں کیسے آ گئے ہو؟ جب تک عائشہ کے دوپٹے کا ناموس اور عزت محفوظ نہیں ہے اس وقت تک میں عمرے پر نہیں جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا جا کر منہ دکھاؤں گا؟ پاکستان میں ہوتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ، تقریر میں آتے ہوئے جذبات میں کہا اے اللہ میری یہ صدا میری ماں عائشہ تک پہنچا دے، اور پھر لگاتار کہنے لگے امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ، لگاتار زبان سے نکلا، کیسٹ محفوظ ہو گئی اور وہ کیسٹ چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں پہنچی۔ ایک پاکستانی اپنی کار میں وہ کیسٹ لگا کر سنتے ہوئے جا رہا ہے کہ عائشہ کا تقدس کیا ہے، عائشہ کی طہارت کیا ہے، یہ بیٹی کس کی ہے، یہ بیوی کس کی ہے، بیٹی صدیق کی ہے اور بیوی محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ نور میں 2 رکوع اللہ نے ان کی
شان میں نازل کر دیے ہیں. فرمایا میں سنتا ہوا جا رہا تھا, جنت البقیع آ گیا اور حضرت عائشہ کی قبر قریب آئی ہے. فرمایا وہ جملہ بھی آ گیا, امی عائشہ, اے اللہ میری اس آواز کو میری ماں عائشہ تک پہنچا دے کہ تیرا بیٹا کہہ رہا ہے امی عائشہ, امی عائشہ. فرمایا کہ گاڑی بند ہو جاتی ہے اور جب تک یہ جملے مسلسل جاری رہتے ہیں, امی عائشہ, امی عائشہ, امی عائشہ, گاڑی رکی رہتی ہے. 100 میں نے جی چلانے کی کوشش کی لیکن نہیں چلتی. جب یہ جملے ختم ہوئے, عائشہ کی قبر نے یہ جملے سن لیے, پھر گاڑی آگے روانہ ہو جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ روزے کے باوجود میں نے اتنا زور لگایا. کیوں لگایا میں نے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کبھی ان ماؤں کے بارے میں ادنا بھی گستاخی نہ کرنا. مارے جاؤ گے, مارے جاؤ گے, ایمان ختم ہو جائے گا. اگر ایمان نہ رہا کچھ نہیں رہے گا. اس لیے حضرت عائشہ بھی ہماری ماں ہے, حضرت خدیجہ بھی ہماری. ایک ایک حدیث بھی سن لیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک برتن ہے, اس میں سالن ہے اور روٹی بھی ہے. آپ کو برتن لے کر آ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. بظاہر آپ کے پاس کوئی اور موجود نہیں ہے, لیکن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف رکھتے تھے, بیٹھے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میرے پاس کون بیٹھے ہیں؟ جبریل. حضرت جبریل علیہ السلام دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ کو کہ وہ کھانا لے کے آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا اسی سے پتہ چلے گا کہ میں صرف میں نہیں ہوں خدیجہ سے محبت کرنے والا یا عقیدت رکھنے والا, یا 1400 سال آپ نہیں ہیں صرف خدیجہ سے محبت کرنے والے. آسمان کا فرشتہ وہ بھی جبریل امین, سردار فرشتہ, روح الامین, کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ ہذہ خدیجہ اتت, یہ خدیجہ آ رہی ہیں. توجہ کریں, خدیجہ آ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقراها السلام من اللہ و منی. فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے واسطے سے ان کو اللہ کا سلام پہنچاؤں. سمجھے نہیں آپ؟ کائنات کی کوئی عورت دکھاؤ نا مجھے, اللہ کا سلام پہنچاؤں. جبریل سلام پہنچا رہا ہے کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا سلام, اللہ اکبر کبیر, اللہ کا سلام. مجھے کائنات میں ایک عورت تو دکھاؤ ذرا. آپ بتاؤ ان سے عقیدت کریں یا نہ کریں؟ فرمایا فقرأها منی, فقرأها السلام من اللہ و منی. لیکن میرا دل کرتا ہے کہ جب اللہ اس عورت پر, آپ کی زوجہ مطہرہ پر سلام بھیج رہا ہے, کون؟ اللہ, تو میرے دل میں بھی آیا کیا ومنی, مجھ جبریل کا بھی سلام پیش کر. تو جبریل نے بھی سلام پیش کیا, اللہ نے سلام بھیجا ہے. اب آپ خود بتائیں ایسی عورت کائنات میں کوئی اس کی ایک مثال ملے گی؟ قطعاً نہیں. اور یہ بھی کہا وَأَبْشِرْهَا, اس کو آپ خوشخبری سنا دیں بے بیتن فی الجنہ, کہ جنت میں اللہ نے آپ کی زوجہ محترمہ کا گھر بنا دیا ہے اور بہت بڑا محل ہے یہ اللہ نے بنا دیا ہے. لا صخب ولا تعب, نہ اس میں شور ہوگا نہ اس میں تھکان ہوگی. اتنا عظیم محل اللہ تعالی نے جنت میں خدیجہ الکبریٰ کا بنا دیا ہے.
انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، اگر اگلا جمعہ زندگی باقی تو کچھ مزید فضائل حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سحری افطاری میں دعائیں ڈٹ کے کریں۔ مسلمان اس وقت نازک حالت میں ہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ملک شام کے مسلمانوں کے لیے اور اسی طرح مسجد اقصی کے لیے آپ دعا کریں۔ رمضان ہے، صدقہ خیرات ڈٹ کے کریں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے خیرات کی جو کیفیت رمضان میں رکھی ہے، جو ثواب رمضان میں ارشاد فرمایا ہے، وہ اور دنوں میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام رمضان میں بڑی سخاوت فرماتے تھے، عام دنوں سے زیادہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ ہم اپنے دروس میں صدقہ خیرات کے متعلق عرض کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے ہاں یتیم ہوں، مسکین ہوں، یہ ان کو آپ ضرور ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو خرچ کرنے میں مزہ ہے وہ لینے میں مزہ نہیں ہے، جو یہ پیسہ کسی کو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ اس لیے سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا وطیرہ تھا۔ اور صدقۃ الفطر یاد رکھیں، خیر المدارس کا فتویٰ ہے 80 روپے، عام فتویٰ یہ ہے، یہ لاہور کراچی کے علماء جہاں گندم زیادہ کچھ مہنگی ہو جاتی ہے 100 روپے ہے، لیکن یہ گندم کے اعتبار سے 100 روپے ہے، ورنہ یہ 1540 روپے یہ کشمش کا بھاؤ ہے، اور اسی طرح کھجور کی جو ہے قیمت 525 روپے ہے، جو یہ 280 روپے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ دیا ہے وہ صرف صدقۃ الفطر 100 روپے نہ ادا کریں، بلکہ 1500 کے مطابق ادا کریں، یا 500 کے مطابق ادا کریں، یا 280 کے اعتبار سے ادا کریں۔ یہ فرض تو کتنے سے ادا ہو جائے گا؟ 100 روپے سے بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کن کن کی طرف سے واجب ہے؟ اپنی نابالغ اولاد کا، بالغ اولاد کا اگر ادا کر دو گے تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ پر ان کا واجب نہیں ہے۔ بیوی کی طرف سے آپ ادا کر دیں گے ادا ہو جائے گا، ورنہ اس کو خود ادا کرنا چاہیے۔ اور ان معاملات میں حساب نہ کرو۔ آپ نے دیکھا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقۃ الفطر ادا کرنے میں یہ اپنا، بیوی کا، بچوں کا، غلاموں کا حساب لگا لیتے تھے۔ ان کا صدقۃ الفطر تو ادا کر ہی دیتے تھے، جو غلام ہوتے تھے ان کا بھی، لیکن اگر بچہ پیٹ میں ہوتا تھا تو صدقۃ الفطر شریعت نے اس کا واجب نہیں کیا، حضرت عثمان اس کا صدقۃ الفطر بھی ادا فرما دیتے تھے۔ یہ اس لیے اس معاملے میں حساب کرنے کی بجائے ہمت سے کام لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔